اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ، اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مداخلت کے لیے حق حاصل ہے ان کو، یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا۔ سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں ہے۔ مدارس کے دو الگ الگ کا اپنا موقف ہے، ایک مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، کیا آپ لوگوں نے کوئی موقف نہیں ہے ان کا، تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں۔ مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا، تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا، تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا؟ جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا، اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے۔ اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے، جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ ضابطۂ اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی، تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنایا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے، تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کب متاثر ہوگا؟ اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے، حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے کے حل ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اتنی غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ان کا شہنشان نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں۔ مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا آپ رستہ بتا رہی ہیں، اس کے علاوہ کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ لائحہ عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے۔ جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ صحابی الی رکن شدید۔ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے، تو کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی۔ اس میں خرابی کون سی بات ہے جی؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ اختلافات تو نہیں ہے جی نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دونوں۔ تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے ایوان صدر کو پھر جواب دینا چاہیے تھا نا ان کو کہ آپ نہیں بھیج سکتے، آپ کو حق نہیں آتا۔ بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں، تو کیا وہ بری الزمہ ہے؟ نہیں، میں تو ایوان صدر کے نیچے سب کو سمجھتا ہوں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے جی۔ صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا، تو ان پر نظیر موجود ہے۔ مولانا صاحب، دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے تمام مست کلندر کرنے جا رہے ہیں روڈوں۔ کس نے کیا ہے؟ ٹی ایل پی کا سن رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ سپورٹ میں آپ لوگوں کی کہ ہم مشترکہ طور پر جو میں عرض کر رہا ہوں جی کہ تمام مکاتب فکر نے مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینی اور ہمارے موقف کی حمایت کی ہے، اور بھرپور طور پر ہمیں ہم جہت حمایت حاصل ہے۔
جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ ہماری طرف یہ بات منسوخ نہ کی جائے. ختم ہو گئی بات. آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ جی آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے جی، ذرا بڑا سوال کریں. آپ سینئر آدمی ہیں، آپ سینئر آدمی ہیں. حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس جی. طرح، بات چیت چل رہی ہے اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو آپ کا بھی اس میں کوئی کردار؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے، بات چیت کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم نے بھی بات چیت ہی کے ذریعے معاملات طے کیے. اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں. ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں. مولانا صاحب، جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنرل فیض حمید ایک فوجی آدمی ہے، ریٹائرڈ ISI کا سربراہ رہا ہے. اور بتاؤ کیا اس کے بتاؤ. خلاف جو کچھ چل رہا ہے، کیا وہ سیاسی عمران خان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے عدالت کے معاملے میں پھر تو ملٹری عدالت میں کیوں مداخلت کروں؟ PTI کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ مانو والی پالیسی پر چل رہے ہیں. بھئی آپ تو ابھی سوال کر چکے ہیں نا جی کہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا. مذاکرات تو اچھا، آپ کی پیش رفت جو ہے نا PTI کے ساتھ، اس کی قیادت کے ساتھ بڑی نمایاں نظر آئی ہے، تو KPK کے وزیر اعلیٰ آپ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ فارم 47 والی حکومت ہے نا. اچھا سر، صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے سر، یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے، صوبائی حکومت وفاق پہ ڈالتی ہے، وفاق اس پہ ڈالتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی حکومت یہاں نہیں ہے جی. ایک مذاق ہے، ایک مضحکہ ہے. اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس حکومت کی نہیں ہے. نہ ان کو صوبوں کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کی نزاکت کا پتہ ہے. ہم غیر محفوظ ہیں. کرم میں قتل عام شروع ہے. یہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم گھر نہ پہنچیں. یہ اس صورتحال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ صوبے میں حکومت کہاں ہے. اولین چیز جو عام آدمی کا حق ہے وہ ان کے جان و مال کا اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے. سب سے اولین حق جو انسان کا ہے وہی نہیں ہے آج، وہی نہیں ہے. اور جب وہ نہیں ہے تو پھر معیشت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار لوگ کیسے کریں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے دیہاتوں میں جہاں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں، اب ان لوگ وہاں کے عوام کا کیا حال ہوگا جی؟ اسکول بچوں کو نہیں بھیج سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لا سکیں، تو گاؤں چھوڑ رہے ہیں. ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں بچوں کو بھی پڑھا سکیں، جہاں کوئی کاروبار روزگار بھی کر سکیں جی. اس صورتحال میں اس وقت جو صوبے کے عوام زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت ہے یہاں پر. ایک مزہ کا قسم کی چیز ہے، بس بھگت رہے ہیں. کرم میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پہ تو اب حکومت کے بعد جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، ان کی ناکامی کے بعد جرگے بھی ناکام ہو رہے ہیں اور وہاں پہ امن نہیں لایا جا پا رہا. لوگوں کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے. حکومتیں اس چیز میں بھی ناکام نظر آتی ہیں، تو اس میں آپ کا کیا کردار بنتا ہے؟ میں صرف اتنا آپ کو عرض کر دوں کہ